السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شذرات الذہب میں ہجری کے چوتھے سال کے واقعات پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں پہلا واقعہ غزوہ بئر معونہ کا ہے۔ صفر کے مہینے میں غزوہ بئر معونہ پیش آیا۔ چوتھی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ابو برا عامر بن مالک، جس کا تعلق بنی عامر سے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے علاقے کے لوگ اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے کچھ صحابہ ہمیں سکھانے کے لیے بھیج دیں تو ہم دین اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اہل نجد انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابو برا نے کہا کہ میں انہیں اپنی ضمانت دیتا ہوں، وہ محفوظ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتماد کرتے ہوئے 70 منتخب قاری صحابہ پر مشتمل قافلہ نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جو قرآن سکھاتے، روزے رکھتے، رات کو قیام کرتے اور خلوص سے دین کی خدمت کرتے تھے۔ یہ قافلہ بئر معونہ کے مقام پر، بئر ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنواں، اور معونہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ نجد کے علاقے میں بنو سلیم اور بنو عامر کے درمیان ایک جگہ ہے۔ یہاں پر بنو سلیم کی شاہوں رعل، ذکوان، آسیہ نے ان پر دھوکے سے حملہ کر دیا اور سب صحابہ کو شہید کر دیا، سوائے کعب بن زید کے جو زخمی ہو کر بچ گئے۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ کو گہرا دکھ ہوا اور آپ نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان ظالم قبائل کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اس میں شہداء کی تعداد 70 تھی اور بعض روایت کے مطابق 40 تھی۔ اصل نسخے میں وقیل 40 اور مطبوعہ نسخے میں 40 ہے، اور یہی زیادہ درست ہے۔ پھر دوسرا واقعہ غزوہ بنی نذیر پیش آیا، جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ جو غزوہ ہے بنی نذیر، مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے خلاف لڑائی تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی۔ سازش بے نقاب ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور وہ مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ وہ صلح کے ساتھ نیچے اترے، یعنی ہتھیار ڈالے اور خیبر کی طرف کوچ کر گئے۔ محرم کے مہینے میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ یہ غزوہ نجد ہے اور اس کا نام ذات الرقاع اس لیے رکھا گیا کہ صحابہ نے اس میں جھنڈے بلند کیے، یا اس لیے کہ انہوں نے شدت گرمی کی وجہ سے اپنے پاؤں پر چیتھڑیاں باندھ رکھی تھیں۔ امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں کہا کہ یہ صحیح تر قول کے مطابق غزوہ ذات الرقاع 5ویں ہجری میں ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری میں نجد کے علاقے کی طرف ان قبیلوں کے خلاف کیا جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، جیسے کہ بنی محارب اور بنی طالبہ۔ اس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ دشمن خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا، مگر اس مہم سے مدینہ کو دشمن کے خطرے سے محفوظ کر دیا گیا۔ یہی غزوہ وہ موقع بھی تھا کہ جب نماز خوف ادا کی گئی اور عبداللہ بن عمر کو پہلی بار جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملی۔ اسی سال ذوالقعدہ میں غزوہ بدر صغریٰ واقع ہوا۔ غزوہ بدر صغریٰ یعنی چھوٹی جنگ بدر، یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 1 سال بعد وہ بدر کے مقام پر دوبارہ جنگ کے لیے آئیں گے۔ یہ معاہدہ اصل غزوہ بدر کبریٰ کے بعد ہوا، جب قریش کو بھاری شکست ہوئی، لیکن ہوا یوں کہ جب مقررہ وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قریش کی فوج تو آئی ہی نہیں، لیکن مسلمانوں نے وہاں 8 دن قیام کیا، تجارت کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مدینہ واپس چلے گئے۔
اس واقعے کو غزوہ یعنی جنگ کہا گیا، حالانکہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تیاری اور وعدے پر ثابت قدم رہے اور دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ اس لیے بعض مورخین نے اسے بدر المعوّد یعنی وعدے کا بدر بھی کہا ہے، بدر ثالثہ بھی کہا جاتا ہے۔ شذرات الذھب میں چونکہ سن 4 ہجری کے واقعات تفصیل سے بیان نہیں ہوئے، محض ان کے نام لکھے گئے ہیں کہ فلاں ہجری میں فلاں واقعہ پیش آیا یا فلاں غزوہ پیش آیا، تو ہم نے اپنے سامعین کی سہولت کے لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے غزوہ کی طرف۔ بعض کے نزدیک غزوہ خندق 4 ہجری میں پیش آیا اور یہی قول صحیح ہے۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا جبکہ میری عمر 14 برس تھی، تو آپ نے مجھے اجازت نہ دی، اور میں غزوہ خندق کے دن پیش ہوا تو میری عمر 15 سال تھی، تو آپ نے اجازت دے دی۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق ہجرت کے 5ویں سال ماہ شوال میں پیش آیا۔ مدینہ میں یہ اطلاع ملی کہ قریش، بنو نذیر، بنو غطفان اور دیگر قبائل نے اسلام کے خلاف اتحاد کر لیا ہے اور کسی بھی وقت مدینہ پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ یہ اتحاد احزاب کہلایا۔ اس خطرے کے پیش نظر حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا، جو اس سے پہلے عرب میں رائج نہ تھی۔ مسلمانوں نے سخت محنت اور بھوک اور پیاس کے باوجود خندق کھود دی، جس نے دشمن کے لشکر کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ جب کفار کا لشکر مدینہ پہنچا اور خندق کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور کئی دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ شدید سردی، رسد کی کمی، باہمی اختلافات اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی تیز آندھی کے باعث وہ مجبور ہو کر رات کے اندھیرے میں واپس لوٹ گئے۔ یہ جنگ کئی اعتبار سے منفرد تھی۔ یہ دفاعی حکمت عملی کا بہترین نمونہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خندق کی کھدائی میں شرکت فرمائی۔ مسلمانوں نے ثابت قدمی، ایمان اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یعنی اسلام اب دفاع سے فتوحات کی طرف بڑھنے لگا۔ دشمن نے کئی دن محاصرہ کیا، کچھ مقامات پر جھڑپیں ہوئیں جن میں کئی صحابہ زخمی اور شہید بھی ہوئے، جن میں حضرت سعد بن معاذ نمایاں ہے، جو تیر لگنے سے زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ آخرکار دشمن بغیر فتح حاصل کیے شدید تھکن، اختلافات اور اللہ کی بھیجی ہوئی آندھی سے گھبرا کر واپس چلا گیا۔ یہ اسلام کے خلاف دشمنوں کا آخری بڑا حملہ تھا۔ اس کے بعد کفار نے مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ اسی سال قبیلہ بنی تمیم کا وفد حاضر ہوا۔ بنو تمیم کے مختلف وفود مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ پہلا موقع 4 ہجری کے آس پاس ہے۔ اس وقت بنو تمیم یا ان کے افراد کا کوئی جزوی یا ابتدائی رابطہ مسلمانوں سے ہوا، لیکن یہ کوئی باقاعدہ وفد نہیں تھا۔ ممکنہ طور پر یہ سیاسی یا جنگی پس منظر میں تھا۔ بعض مورخین کے مطابق کچھ جھڑپیں یا مراسلات اس وقت ہوئے تھے، مگر یہ واقعہ بہت تفصیل سے محفوظ نہیں اور وفد کی باقاعدہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی سال سن 4 ہجری میں واقعہ افک پیش آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہوئی، یعنی کہ وہ بری ذمہ قرار دی گئیں۔ واقعہ افک اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم، دلی طور پر دکھ دینے والا اور سبق آموز واقعہ ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائے گئے جھوٹے الزام سے متعلق ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سن 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ قافلے کے پڑاؤ کے دوران حضرت عائشہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ایک ضرورت کے لیے خیمے سے باہر گئیں۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے۔ وہ ہار تلاش کرنے لگیں اور جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، کیونکہ خیمے میں ان کے ہونے کا گمان کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل وہاں پہنچے
اور حضرت عائشہ کو پہچان کر احترام کے ساتھ اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ واپس لے آئے۔ اب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے موقع کو غنیمت جانا اور حضرت عائشہ پر بہتان یعنی زنا کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اس فتنے میں شامل ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو اس بہتان کا علم بہت بعد میں ہوا اور وہ شدید رنج و غم میں مبتلا ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور خود تحقیق کا حکم دیا، مگر وحی کا انتظار فرمایا۔ آخرکار سورۃ نور کی آیات 11 تا 20 نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی مکمل پاک دامنی کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں دراصل وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومنین کی جماعتوں کو ایک دوسرے پر عیاں کر دیا۔ یہ تھے سن 4 ہجری کے واقعات، اور اگر آپ سن 5 ہجری کے واقعات کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔